اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر اس ماہ عظیم ماہ رحمت کی بابرکت گھڑیاں، یہ لیل النہار، یہ روز و شب ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اس کی برکات سے پوری طرح فیض یاب ہو سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس کی تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل جماعت کے ممتاز عالم دین اور عالمی شہرت یافتہ قاری محمد عثمان یوسف نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ ان کے علم و عمل میں، ان کے ایمان صحت میں، ان کی زندگی میں، ان کے رزق میں کروڑ گنا برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ کتاب و سنت پر ہی مبنی ہوگی۔ اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کا نام لے کے مخاطب کیا ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ عظیم المرتبت صحابی ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور پھر انہیں ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بھی رضی اللہ تعالی عنہما یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ کو ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننھے سے بچے کو، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد ادا کرنے لگا۔ ہمارے بچے تو اس وقت سوئے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو چھوٹے ہیں، بڑے ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ساری رات مصروف رہا ہے، مطالعہ کرتا رہا ہے، آخر وہ بڑی کلاسوں میں پڑھتا ہے تو صبح کی نماز کے لیے بھی ہم بیدار نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ، اس کی تفصیل اصل میں یہ ہے کہ ننھے سے بچے تھے اور انہوں نے اپنے ماں باپ سے ضد لگا لی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے کہ چھوٹا بچہ ہے، چلو بڑا بچہ ہو تو اس کی اور بات ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اب چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچوں کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے یہ بات کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بچہ ضد کر رہا ہے کہ آپ کے گھر میں رات گزارنا چاہتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس کشمکش میں تھے، بچے کی ضد بھی بڑے زوروں پہ تھی، بس ضد تھا کہ میں نے رات گزارنی ہے آپ کے گھر میں، اس نیت سے کہ میں آپ کی رات کی نماز دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ رات کو نماز کتنی پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں۔ ذوق دیکھیں ذرا بچے کا، چھوٹا بچہ ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کی نماز دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ بھی کبھی کبھی وقت نکال کے نا اپنے امام، اپنے خطیب
مولانا قاری عبید الرحمان صاحب جو کہ الحمدللہ سکہ عالم دین ہیں، ان سے آ کے نماز سیکھا کریں۔ نماز صحابہ کرام باقاعدہ سیکھتے تھے۔ اگر کہیں 10-12 صحابہ بیٹھ جاتے تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے کہ ہم میں سے کون سا ایسا صحابی ہے جس نے پہلے کلمہ پڑھا ہے، جس کا زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے۔ وہ معلوم کرنے کے بعد پھر اس صحابی سے درخواست کرتے کہ آپ ذرا ہمیں نماز تو پڑھ کے سکھا دیں، نماز تو پڑھ کے بتلا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ حالانکہ سارے صحابہ کو نماز کا طریقہ معلوم تھا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق دیا کہ یہ باقاعدہ ایک عمل ہے، یہ نہیں کہ بس جیسے بات سنی ویسے پلے باندھ لی، یہ نہیں۔ نماز سیکھنا یہ باقاعدہ ایک بہترین عمل ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اس نیت سے ضد کرتے ہیں کہ میں آپ کی رات کی نماز دیکھنا چاہتا ہوں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وہ تو میں آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن رات کی نماز آپ تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے تھے، کبھی مسجد میں بھی آ کے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تہجد کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز تراویح یہ بعد جماعت اگر سہولت میسر ہو، یہاں پر بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آ کے بعد جماعت پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن عام حالات میں آپ نماز تہجد یہ گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو نماز پڑھ کے آباد کرو۔ آج گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے گھر میں کبھی نوافل ادا ہی نہیں کیے۔ جب ہم نے بچوں کے سامنے کبھی نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ کیسے توقع کریں گے کہ بچے بڑے ہو کے نمازی بنیں گے؟ آج باپ اپنی جیب سے پیسے نکال کے سگریٹ تو منگواتا ہے اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے سے جوتا تو پالش کرواتا ہے، اپنی بیٹی سے کپڑے تو پریس کرواتا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کہتا۔ تو میرے بھائیوں، اولاد صدقہ جاریہ پھر بنے گی کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم سے کہیں زیادہ ضروری تربیت ہے۔ تربیت نہ ہو تو تعلیم کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تعلیم پھر فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذوق دیکھیے، ماں باپ سے ضد کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑو، میں رات کی نماز دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہی دنوں میں میری سالی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ام المؤمنین بن گئی۔ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، ہم نے فوراً ایگری کر لیا، ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں میری سالی بھی آ جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے گھر والوں سے بات کر کے ان کو ایگری کر لیا، فوراً ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ سے بڑا ہمیں داماد اچھا اور کون مل سکتا ہے۔ تو شادی ہو گئی۔ کہنے لگے پھر ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا کہ اس بچے کو اب خالہ کے گھر میں رات گزارنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود کہتے ہیں بِتُّ عِنْدَ خالتی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ باتا یا بیتو کا معنی ہوتا ہے رات بسر کرنا۔ کہتے ہیں میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو رات کے وقت ساری رات سوئے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ میرا مقصد ہی کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اپنے بچوں کو جب تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہو تو ذرا یہ تلقین کر کے بھیجا کرو کہ بیٹا دیکھنا کہیں اپنے مقصد کو کھو نہ بیٹھنا۔
اپنے مقصد کو یاد رکھنا، اگر مقصد ہی پورا نہ ہوا تو پھر جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں ساری رات سویا نہیں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سو جاؤں اور پھر میں اپنے مقصد اصلی کو کھو نہ بیٹھوں، ساری رات جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جلدی سے لوٹا پکڑ کے آپ کو وضو کروایا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ابھی کیونکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یہی تو سیکھنے آئے تھے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیچھے سے ہاتھ نکال کے ان کو ایسے کان سے پکڑا اور اپنے پیچھے سے گزارتے ہوئے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ کئی مسئلے یہاں سے ثابت ہوتے ہیں، کئی مسئلوں کی سمجھ آ گئی۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ نفلی نماز کی جماعت کروائی جا سکتی ہے، جیسے ہم یہ نماز تراویح با جماعت پڑھتے ہیں تو نفلی عبادت ہے۔ اگر کوئی تہجد کی نماز بھی 2-4 ساتھی مل جائیں تو نماز با جماعت پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے انہیں پیچھے نہیں ہٹایا کہ عبداللہ کے کہاں کھڑے ہو گئے ہو، ان کو کان سے پکڑا تو دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ 2 بندے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر امام بائیں طرف ہوگا، مقتدی دائیں طرف ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام کو تو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے، بڑی سعادتوں سے نوازا ہے، تو امام کی دائیں طرف مقتدی کھڑا ہو کے وہ بھی سعادتیں حاصل کر لے، وہ بھی خوش نصیب ہو جائے، وہ بھی فضائل حاصل کر لے۔ امام کی دائیں جانب یہ بہت ساری فضیلتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بھی مسئلہ سمجھا دیا کہ 2 بندوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ اگر جماعت نکل جائے تو آپ مسجد میں آئے ہو، کوئی بھائی مسجد میں موجود ہے، اگر اس نے نماز پڑھ بھی لی ہے تو آپ اسے کہیں کہ یار میرے اوپر صدقہ کر دو، آؤ ذرا مہربانی کرو میرے اوپر صدقہ کر دو، ہم دونوں مل کے جماعت کروا لیں۔ اکیلا نماز پڑھوں گا تو یار ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر ہم دونوں مل کے پڑھ لیں گے تو 27 نمازوں کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو یہ لالچ کیا کرو، ایسے کہ لالچ کرنے چاہیے، جس میں نیکیاں بڑھتی ہوں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو 2 بندوں کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ نے نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھی آپ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھکے نہیں، اکتائے نہیں، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوئی، اسی طرح ڈٹ کے جم کے ساتھ کھڑے رہے پوری توجہ سے، حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی قرآن تو سارا یاد بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس عادت پہ بڑا پیار آیا۔ آپ نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ بوسہ دیا، پھر عبداللہ کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور آپ نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اب دیکھیں رات کا پچھلا پہر ہے اور دعا مانگنے والے امام الانبیاء ہیں، تہجد کا وقت ہے، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبر صلوات مکتوبۃ، فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور نماز کوئی بھی ہو نفلی نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا کی جائے تو دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اور پھر تہجد کے وقت علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا گراں بہا ہے تیرا شکوہ سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن میں شادابی۔ تو سمجھتا ہے کہ تیری خواہشات کے پودے جو بڑی دیر ہو گئی ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ جڑوں پہ کھڑے کھڑے خشک ہو گئے ہیں، تو مایوس ہونے لگ گیا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو تہجد کے وقت اٹھ اور 2 رکعتیں ادا کر۔ گراں بہا ہے تیرا شکوہ سحرگاہی،
اسی سے ہے تیرے نخلے کہن میں شادابی، اور تیری آسوں امیدوں کے، تیری خواہشات کے جڑوں پہ خشک ہو چکے ہوئے پودے جو ہیں وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ تو دعا مانگ تو صحیح، وہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اگرچہ دعا کی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر اگر دعا کی جائے تو اس میں ایک دعا کا ادب ہے۔ دعا کے آداب میرا جی چاہتا ہے چند ایک بتلا دوں اختصار کے ساتھ۔ باوضو ہو کے دعا کرنا یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ بات سنیں اور یاد رکھنا، آج کی باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ بغیر وضو کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، تو سفر میں اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو کیا وہ دعا نہیں کرے گا؟ اور مومن کی زبان پاک ہوتی ہے۔ دعا تو زبانی دعا جو ہے وہ انسان جنبی حالت میں بھی کر سکتا ہے، لیکن پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے دعا کرنا یہ دعا کا ایک ادب ہے۔ اور پھر قبلہ رو ہو کے دعا کرنا، ویسے آپ جس طرف مرضی منہ کر کے مانگ لیں، لیکن باقاعدہ یہ ایک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے زیادہ تر اکثر آپ قبلہ رو ہو کے دعا مانگتے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی دعا کے آداب سمجھنے کی اور پھر یاد رکھنے کی، پھر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر تین چیزیں ہو گئیں کہ باوضو ہو کے دعا مانگیں، قبلہ رو ہو کے دعا مانگیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ اب دعا مانگنے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کے کلمات، وہ آپ کو اردو میں آتے ہیں، پنجابی میں آتے ہیں، عربی میں آتے ہیں، جتنی بھی زیادہ آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں کریں۔ اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں، جی بھر کے درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد پھر چھٹی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اب مانگنے لگے ہو تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتینا۔ دعا تو میت کے لیے کرنے آئے ہیں، تو حینا کا کیا مطلب ہوا؟ اللہم اغفر لی حینا، یا اللہ ہم زندوں کو معاف کر دے، یا یہ بھی اس کا مطلب ہے یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ دعا میں بڑی افادیت ہے۔ تو یہ کیوں؟ دعا تو میت کے لیے کرنے آئے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہم کہ نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں ان کا ترجمہ ضرور یاد کیجئے۔ تو خیر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم گناہگار بہت ہیں، پہلے ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم سفارش کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم اس میت کی سفارش کے لیے آئے ہیں، پہلے ہمیں معاف کر دے تاکہ ہم تیری بارگاہ میں سفارش کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو جب بھی دعا مانگو یہ 6 چیزیں مد نظر رکھو، اگر ہو سکے تو، اگر ناممکن ہو تو پھر چاہے لیٹ کے مانگو چاہے بغیر وضو کے مانگو، قبلہ رو نہیں ہو سکے تو پھر بھی مانگو، دعا ضرور مانگتے رہا کرو۔ دعا ہی یہ بتلاتی ہے، دعا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے یہ فقیر ہے، یہ طلبگار ہے، یہ حاجت مند ہے، یہ ضرورت مند ہے، اور جس کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں وہ اس کا پروردگار ہے۔ یہ فقیر ہے وہ غنی ہے، یہ ضرورت مند ہے وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو ہاتھ پھیلا کے دعا مانگو، باوضو ہو کے مانگو، قبلہ رو ہو کے مانگو، پھر اللہ کی تعریف کرو، پھر درود پاک پڑھو۔ اور نمبر 6 اب مانگنے لگے ہو تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس کے بعد پھر اپنی مناجات، اپنی درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کر دو، اور ساتھ اگر آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑے تو پھر تو نور علی نور، نور علی نور اور چیز ہے، نور من نور اللہ اور چیز ہے۔
نور من نور اللہ۔ اس کا مطلب پتہ کیا؟ اکثر لوگوں کو مطلب کا ہی نہیں پتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے جس نے اللہ کی کوئی اولاد مقرر کی، یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس نے اللہ کو گالی دی ہے۔ عیسائیوں نے کہا تھا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور آج کے کچھ میرے نادان دوست کہتے ہیں، وہ ناراض نہ ہوں، کہ عقیدے کی طہارت بہت ضروری ہے، عقیدے کی طہارت کے بغیر کوئی نیکی بھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ انہوں نے کہا مسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہہ دیا نور من نور اللہ۔ تو خیر آنسو بھی آ جائیں آنکھوں سے تو یہ ہے نور علی نور، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں سونے دے سہاگا، پھر تو کیا بات ہے۔ تو پھر اپنی مناجات پیش کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنے دوست احباب کے لیے مانگیں، اللہ سے دنیا کی بھلائیاں مانگیں، اللہ سے آخرت کی بھلائیاں مانگیں، جو آپ کے دل میں خواہشات ہیں وہ ساری اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، اور آپ نے پھر کون سے کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے یہ کلمات یاد کر لیں اور یہ پڑھا کرو۔ آج ہم اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ہر ہتھیار استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ہتھیار ہے جو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہوں گے، وہ ہے دعا کا ہتھیار۔ ہم دعا نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، خرچہ بند کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن دعا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور قرآن کریم کی اگر میں وہ آیات پڑھوں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی، تو کم و بیش 20 سے زیادہ آیات ہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ قرآن کریم میں ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی دعا ہے، 26ویں پارے میں ہے، دوسرے رکوع میں۔ قاری عبید الرحمن صاحب سے یہ دعا یاد کر لیجئے گا۔ بہت ساری دعائیں اتنے سے جملے میں آ گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، اور پھر مانگا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی۔ الفاظ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ قرآن نازل مجھ پہ کیا ہے، اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس کو سمجھا دے۔ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے، اس کو کتاب کا علم۔ اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب کا علم، کتاب کا فہم، کتاب کی تفسیر اس کو سکھا دے۔ والحساب، اور اس کو حساب کا علم سکھا دے۔ علم میتھ یہ بڑی برکت والا علم ہے۔ علماء کی موجودگی میں بات کرنا ایک سبق سنانے کے مترادف ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، علم میتھ یہ سارے کا سارا علم وراثت ہے، علم الفرائض جسے کہتے ہیں۔ جس کو علم میتھ کے اوپر کمال عبور ہے، وراثت کے مسائل سمجھنے میں اسے کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ حالانکہ وراثت کے مسائل بڑے دقیق مسائل ہیں، بڑے مشکل مسائل ہیں، لیکن جس کو میتھ میں مہارت ہو اس کے لیے علم وراثت کو سمجھنا یہ ایک چٹکی کا کام ہے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا چٹکی چٹکی دا کم میں جی آتے وہ میرے واسطے کھبے ہاتھ دا کم میں۔ حالانکہ سارے اچھے کام جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ سے ہی کرنے چاہیے، یہ ویسے ہی میں نے کہہ دیا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے، اس کو حساب کا علم سکھا دے، اور اس کو
آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے، واقعی العذاب، اس کو جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ کتنی جامع دعا کر دی، ہر چیز اس میں آ گئی، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی۔ پھر اس دعا کی برکت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ پھر کبھی جب موقع ملا تو ان کی خدمات اور ان کے فضائل و مناقب کے اوپر اور ان کی ذہانت کے اوپر گفتگو کروں گا کہ یہ ذہین کتنے تھے۔ تو آگے بات چلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یہاں سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل ایمان کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں ہر پڑھنے والے اور سننے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے رب نے اس کا نام لے کے اسے مخاطب کیا ہے۔ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، آپ سارے سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نام لے کے ہمیں مخاطب کیا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، کوئی بڑا ہمدرد مشفق استاذ جو بڑا خیر خواہ ہو، جس کو پوری کلاس کا احساس ہو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ وہ سبق پڑھائے، اگلے دن جب کلاس میں بچے آئیں تو وہ کہے کہ بیٹا جس نے سبق یاد کیا ہے وہ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ اب استاد نے نام نہیں لیا کسی کا بھی، یہ کہا کہ جس نے سبق یاد کیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جس کو یاد ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ میرے استاد نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اپنے رب کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، ذکرن کثیرا، اور بہت زیادہ ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو۔ پھر بالخصوص رمضان المبارک میں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے رمضان المبارک کے ایام حالت صیام میں گزرتے ہیں، راتیں قیام میں گزرتی ہیں، اور پھر وہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں جتنی اللہ توفیق دے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کی یاد سے آباد رکھتے ہیں، اپنی زبان کی نوک کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کی کیاریوں میں بیٹھو، جنت کے باغات میں بیٹھو تو جنت کے پھل کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب ہم سمجھ نہیں سکے، ذرا تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کھول کے سمجھا دیں، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہمیں بات نہیں سمجھ آئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت کی کیاریوں میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت کے پھل کیسے کھا سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسجدیں جو ہیں یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کے اذکار کرنا یہ جنت کے پھل کھانے کے مترادف ہے۔ آپ کبھی دل کی گہرائی سے ذکر کریں، اللہ کی قسم آپ کو جنت کے پھل کھانے کا ٹیسٹ محسوس ہوگا۔ جنت کا تصور رکھ کے، جنت تو ایسی ہے نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ آج تک ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس سے زیادہ، اس جیسی خوبصورت کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس جیسی خوبصورتیوں کے تذکرے سنے ہی نہیں ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل میں کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا کہ اتنی خوبصورت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ تو جب دیکھیں گے تبھی اندازہ ہوگا، سنی اور دیکھی چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ سارے ایک بار پھر کہہ دو آمین۔ اب بات آ گئی ہے
تو یہ بھی بتلا دوں دنیا اور جنت میں بہت سارے فرق ہیں. 2 فرق اختصار کے ساتھ بتلا دوں گا. ایک فرق تو یہ ہے، دنیا میں جاؤ ساری دنیا ڈھونڈ لو، جن کو آپ جانتے ہیں ان کو تو جانتے ہی ہیں، جن کو نہیں جانتے جاؤ پوری اسٹرگل کرو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ڈھونڈ لو پوری دنیا میں سے، آپ کو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے. دنیا میں خواہشات پوری ہوتی ہی نہیں ہیں. اور جنت ایسی چیز ہے، قرآن کہتا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو خواہش کرو گے فوراً پوری ہوگی. اور پھر اللہ کہیں گے میری نعمتیں تو ابھی اور موجود ہیں، بتلاؤ اور کیا چاہیے. دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، جنت میں کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی. ایک فرق یہ ہے. اور دوسرا فرق ایک اور بتلا دوں، دنیا اور جنت میں بڑے فرق ہیں. ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی جتنی بھی ٹیسٹی چیزیں ہم کھا لیں، تازہ فروٹ باغ سے توڑ کے کھا لیں، تازہ دودھ بھینس کے تھنوں سے دھو کے ہم پی لیں، بڑی بڑی ٹیسٹی چیزیں کھا لیں، جو بھی کھاتے ہیں وہ معدے میں جا کے کثافت کا باعث ہوتا ہے. کثافت کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، بھاری پن. اور ماہرین طب کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں 6 ہضم ہیں. جو بھی ہم چیزیں کھاتے ہیں نا وہ معدے پہ بوجھ ہوتا ہے، پھر وہ ہضم ہو جاتی ہیں. 6 ہضم ہیں انسانی جسم میں. کچھ پسینے سے اس کا مواد خارج ہو جاتا ہے. آج کل تو گرمیوں میں بہت پسینہ آئے گا، اگرچہ یہ مسجد ماشاءاللہ بہت ٹھنڈی ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا ماحول ہے، تو گرمیوں میں پسینہ آتا ہے. کچھ فضلات پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، کچھ بول و براز کے ذریعے، پیشاب و پیخانے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں. پیٹ میں بوجھ پڑا، جب پیشاب پیخانہ آئے تو پتہ کتنا بوجھ ہوتا ہے، فوراً دوڑیں لگ جاتی ہیں. اور کچھ کبھی یہ گرمیوں میں اب دانے نکلیں گے، پت نکلے گی، پھنسیاں پھوڑے نکلیں گے، ان سے مواد خارج ہوگا. یہ بھی معدے کا ایک جسم کا ایک ہضم ہے. کبھی کھانسی لگ جاتی ہے، چھاتی جام ہو گئی، دوائی کھائی اور وہ بلغم نکل آئی، یہ بھی جسم کا ایک ہضم ہے. کبھی زکام لگ جاتا ہے، ناک بہہ پڑتا ہے، نزلہ زکام. نزلہ اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا، پانی جاری ہو جاتا ہے، ناک بہتا ہے، اور زکام ناک جم جاتا ہے. تو یہ بھی جسم کا ایک ہضم ہے. تو دنیا اور جنت میں فرق یہ ہے، دنیا میں ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ کثافت ہی کثافت ہے، جنت میں جو کچھ کھائیں گے وہ لطافت ہی لطافت ہوگی. وہاں نہ پسینہ، نہ بلغم، نہ کھانسی، نہ پھنسی، نہ پھوڑے، نہ دانے، نہ پیشاب و پیخانہ. جو کچھ بھی کھاؤ گے ایک معمولی سا چھوٹا سا ڈکار آئے گا جس سے پوری جنت خوشبوؤں کے ساتھ مہک اٹھے گی اور اس کی لذتوں میں اور اضافہ ہو جائے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. دنیا میں جو بھی کھاتے ہیں یہ کثافت ہی کثافت ہے، جنت میں جو کچھ کھائیں گے وہ لطافت ہی لطافت ہوگی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہیں، تو رمضان المبارک کیسے گزاریں؟ دن کا وقت روزے کی حالت میں گزاریں، رات کو نوافل ادا کریں، عام حالات میں دعائیں مانگتے رہیں. آپ دکاندار ہیں، دکان پہ بیٹھ کے کسٹمر کا انتظار کرو. الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے. جب تک گاہک نہیں آتا دعائیں مانگتے رہو، ذکر کرتے رہو، تاکہ آپ کی تجارت وہ بابرکت بھی ہو، نفع بخش بھی ہو. یار گاہک کو لانا تو آپ کا کام نہیں ہے، آپ دکان پہ بیٹھیں گے کہ باہر سے گاہک ڈھونڈ کے لائیں گے. اب اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ دکاندار بیٹھ کے گاہک کا انتظار کر رہا ہے، اور گاہک جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی، یہ دکان کہاں ہے. تو مقدر کا لکھا ہوا رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا. آپ فارغ وقت کو ضائع مت کیجئے، اور بالخصوص روزے کی حالت میں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے. یقین کیجئے اس کا ایک ایک لمحہ
وہ رحمتوں کا باعث ہے، برکتوں کا باعث ہے، بخشش کا باعث ہے، جہنم سے آزادی کا باعث ہے۔ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع مت کیجیے۔ رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں کی طرح مت سمجھیں، یہ بڑا ممتاز مہینہ ہے۔ اس مہینے کی دعائیں عام مہینوں کی دعائیں جیسی نہیں ہیں، دعاؤں جیسی نہیں ہیں۔ اس مہینے میں کی ہوئی تلاوت عام مہینوں کی تلاوت جیسی نہیں ہے۔ اس مہینے میں کیے ہوئے صدقات خیرات وہ عام مہینوں کے صدقات خیرات کرنے کے مترادف نہیں ہے۔ اس مہینے میں تو ہر نیکی وہ 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور اس مہینے کے نوافل باقی مہینوں کے نوافل جیسے نہیں ہیں۔ اس مہینے میں پڑھا ہوا ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ یہ مہینہ یہ ہمیں ٹریننگ دیتا ہے، ٹریننگ۔ اس کا ایک نام ماہ صبر بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ مہینہ ہمیں مسلسل متواتر صبر کی ٹریننگ دیتا ہے، ہر لمحے تربیت دے رہا ہے ہمیں کہ اب ایک بندہ اکیلا کمرے میں ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ بھئی میں روزے سے ہوں۔ اب اسے غصہ آ گیا ہے تو شریعت کہتی ہے جیسے کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اس طرح گالی گلوچ سے بھی رک جاؤ۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھے، قرآن کریم میں ایک ہی ایسا مسئلہ ہے جو جتنی دفعہ اس کا ذکر آیا اتنی دفعہ ہی اس کی تعریف آئی ہے، وہ مسئلہ صبر ہے۔ 70 مقامات پہ قرآن کریم میں صبر کا تذکرہ آیا ہے اور 70 دفعہ ہی اس کی تعریف آئی ہے۔ اب صبر کا معنی کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک بندہ با اختیار ہے، بہت بڑا افسر ہے، کی پوسٹ پہ وہ فائز ہے، وہ شام تک ناجائز طریقے سے لاکھوں روپے کروڑوں روپے اکٹھے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نہیں، رمضان المبارک میں اس کی تربیت ہو گئی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا ہے۔ اب یہ نفس کا بندہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے نہیں حرام نہیں کھاؤں گا، اپنے بیوی بچوں کو حرام نہیں کھلاؤں گا، میں اپنی ڈیوٹی سے بھی وفا کروں گا اور اپنی تنخواہ پہ ہی گزارا کروں گا۔ یہ حرام کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے لیکن نہیں کھاتا، اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے، قابو میں رکھا ہوا ہے۔ تو صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ تو خیر بات کر رہا تھا میں ذکر کی کہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جس کو اس مہینے میں اللہ روزے رکھنے کی بھی توفیق دے دے، راتوں کا قیام بھی اس کی نصیب میں کر دے، اور پھر وہ اپنی زبان کی نوک کو ذکر سے تر رکھے اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو اپنے رب کی یاد سے آباد رکھے۔ میرا جی چاہتا ہے میں ایک حدیث آپ کو بما متن سنا دوں، بار بار وہ حدیث مجھے اشارے دے رہی ہے کہ مجھے پڑھے بغیر اپنی بات مکمل نہ کرنا، میرا جی چاہتا ہے میں سنا دوں۔ کتنا وقت باقی ہے؟ ہاں جی بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ 6:10 تک کا وقت ہے میرے پاس، تو امید ہے کہ 1 گھنٹے میں یہ حدیث پاک میں اختصار کے ساتھ مختصر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر سکوں گا۔ اس حدیث کے صحابی راوی ہیں، میرا جی چاہتا ہے پہلے بما متن حدیث پڑھ دوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ متفق علیہ۔ الجامع الصحیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی بخاری شریف کے اندر، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ الجامع الصحیح میں اور صحیح مسلم میں کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد ذخیرہ حدیث میں سے سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ الجامع الصحیح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام بخاری نہیں رکھا، انہوں نے نام، یہ تو ہم کہتے ہیں نا بخاری شریف، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی نسبت سے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سید الفقہاء والمحدثین، زین المجتہدین امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی نسبت سے ہم بخاری شریف کہہ دیتے ہیں۔ امام صاحب نے اپنی کتاب کا نام لکھا ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے۔ تو خیر، اس حدیث کے صحابی راوی امت کے سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے۔ ابو ہریرہ امت کے سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے محدث ہیں۔ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں، اتنا بڑا محدث ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے ذرا سمجھیں کہ رمضان کیسے گزاریں۔ یہ مذکورہ خوبیاں ہم سب کوشش کریں اور دعا کریں اللہ ہمیں ان خوبیوں کے زیورات پہننے کے قابل کر دے، پہننے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 7 بندے ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں۔ یوں سمجھ لیں، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ لا تعداد سیٹوں پہ داخلہ جاری ہے۔ مذکورہ خوبیاں جس میں ہوں گی یا ان مذکورہ خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی جس میں ہوئی، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ یقیناً میسر آئے گا۔ اب وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، لا تعداد سیٹیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ آپ سب میرے سمیت آپ سب کو اگر اللہ توفیق دے دے، ہم سارے یہ صفات اپنا لیں تو ہم سارے اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا عرش کوئی چھوٹا ہے؟ وہ ساری دنیا اس کے نیچے آ جائے تو وہ پھر بھی بہت بڑا وسیع عرش ہے، ہم اس کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے سائے میں سے، محدثین کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا امام، جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، وہ منڈی کا مال نہ ہو، انصاف بیچنے والا نہ ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو، بے غیرت نہ ہو، وہ انصاف کرے اللہ کے خوف سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ ایسا خوش نصیب ہے، اسے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انصاف کرنے والے شخص کی دعا اللہ دنیا میں رد نہیں کرتے اور قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کر لیں گے۔ یار ساری دنیا کی نعمتیں اگر ہمیں چھوڑنی پڑیں کہ چھین جائیں ہم سے، اگر ویسے
اللہ سے نعمتیں مانگنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معروف طریقے سے نعمتیں ملیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ دعا کرنا جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ نبیوں کی دعا کے کلمات مختصر ہوتے ہیں لیکن ان میں جامعیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے بادشاہ، میں تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تو نے آسمانوں سے زمین کی طرف بطور نعمت اتاری ہے، میں اس ہر نعمت کا ہی تیرے سے درخواست گزار ہوں، میں طلبگار ہوں، مجھے ہر وہ نعمت ہی عطا کر دے۔ تو خیر دنیا میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن انصاف کرنے والے شخص کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے۔ اور یار یہ صفت ہم سارے کے سارے اپنا سکتے ہیں، جس کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے وہ اتنا تو انصاف کرے، اور کچھ نہ صحیح تو آپ اپنے ملازمین میں انصاف کیا کریں، آپ اپنی اولاد میں انصاف کیا کریں، اپنے گھر والوں میں انصاف کریں۔ جو سلوک بیٹوں کے ساتھ کرتا ہے وہی بیٹی کے ساتھ بھی کر، جس طرح کا لباس بیٹے کے لیے لے کے آتا ہے اتنی قیمت کا لباس بیٹی کے لیے بھی لے کے آ۔ اور ایک بات یاد رکھو، وراثت وہ ہوتی ہے جو انسان چھوڑ کے مرے، اسے ترکہ کہتے ہیں، وراثت وہ ہوتی ہے۔ اگر یہ زندگی میں تقسیم کرے اپنے جیتے جی تو پھر یہ نہیں ہے کہ بیٹی کو آدھا حصہ دے گا اور بیٹے کو پورا دے گا، پھر بیٹی اور بیٹے کو برابر ہی دے گا۔ اگر یہ اپنا ترکہ چھوڑ کے فوت ہو گیا ہے پھر بیٹی کے لیے آدھا حصہ ہے اور بیٹے کے لیے ایک حصہ ہے، بیٹے کے لیے 1 روپیہ، بیٹی کے لیے 8 آنے۔ تو خیر انصاف کرو، امام عادل، انصاف کرنے والا امام، اس سے مراد ارباب اختیار بھی ہیں اور اس سے مراد مسجد کے ائمہ بھی ہیں۔ جس کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے، کوئی برادری کا بڑا ہے، لوگ اس کے پاس انصاف کی امید لے کے آتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے انصاف کرے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کر لیا کرے کہ یا اللہ میں نے پورا انصاف کیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں میری دعائیں بھی قبول کر لینا اور قیامت کے دن مجھے اپنے عرش کے نیچے کھڑا بھی کر لینا۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جو جوانی کے عالم میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شہد پرہیزگار۔ اور جب اس کے جوڑ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں، یہ 4 پائی سے اٹھ نہ سکے، اگرچہ وہ اس وقت بھی توبہ کر لے تو اللہ کو اس کے سفید بالوں کی حیا آتی ہے، لیکن یار عبادت کی لذتیں جو جوانی میں ہیں وہ بے بسی کے عالم میں نہیں ہیں، وہ نادانی کے، وہ نابالغ بچہ جو ہے اس کو وہ لذت نہیں آتی کیونکہ اس کو تو ابھی وہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ کو بچوں کی معصومیت کے اوپر بھی رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، ان کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتے ہیں، لیکن جوانی کی عبادت کی لذت، آج پوچھو جوانوں سے کہ جب وہ سارا دن روزہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ روزے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے روزہ پورا کر لیتے ہیں اور افطاری کے بعد پھر انہیں کیسی لذتیں، کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، یہ کسی جوان سے پوچھ کے دیکھو۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اور بچے جوانی میں عبادت تب کریں گے جب آپ نے تربیت کی ہوئی ہوگی، اس لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اولاد کوئی بھی نیکی کا کام کرے، وہ ماں باپ کا نام لے یا نہ لے، ویسے نام لے کے دعا کرے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو جو نماز کا پابند ہوگا وہ ہر نماز میں یہ دعا پڑھے گا۔ تو اولاد کوئی بھی نیکی کا کام کرے، یعنی آپ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پاؤں کی ٹھوکر ماری اور اسے پیچھے ہٹا دیا، اس پہ بھی اجر ملے گا، اور جتنا اجر آپ کو ملے گا اتنا آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ ماں باپ نے تربیت کی ہے کہ بیٹا تکلیف نہیں دینی کسی کو، تو بچوں کی تربیت کیا کرو۔ تو جوانی کی عبادت کی لذتیں
وہ جوان ہی جانتے ہیں جو پورے استغراق کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے دل کی وادیوں میں، دل کی گہرائیوں میں مسجد کی محبت رچ اور بس جائے، مسجد کی محبت سے اس کا دل بھرا رہے، اس کا دل مسجد سے جڑا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کاروبار کے لیے بھی، ضروری کام کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ نکلے، یعنی اس کے تصورات میں مسجد موجود رہے۔ یہ دکان پہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو مسجد کا خیال رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تو آنا ہی آنا ہے، کبھی اس نیت سے بھی آتا ہے کہ آج میں مسجد میں جا کے دیکھوں گا کون سا کام ہونے والا ہے، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میری گنجائش میں ہوا، میری استطاعت میں ہوا تو میں وہ کام اپنی گرہ سے کروا دوں گا۔ کوئی ٹوٹی خراب ہو گئی ہے، اس کی جگہ پہ نئی ٹوٹی لگا دے، پنکھا کام نہیں کر رہا، پنکھا اتروا کے نیا لگوا دے، کوئی صف پرانی ہو گئی ہے اس کو اٹھا کے وہ کسی مناسب جگہ پہ رکھ دے، وہاں پہ نئی صف لا کے ڈال دے۔ اچھا یہاں رک کے ایک بات یہ بھی سمجھ لو، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، اب یاد آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میری اور آپ سب کی روحانی ماں عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے، نیا کام داخل کر دے، وہ کام بھی مردود ہے اور وہ کرنے والا بھی مردود ہے۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احداث 2 قسم کا ہوتا ہے۔ احداث کا معنی ہے نئی چیز۔ من احدث، ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے، من احدث، جو کوئی شخص ہمارے اس دین میں نئی چیز پیدا کرے۔ اب نئی چیز کیا؟ احداث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے احداث فی الدین، شیخ یاسین صاحب، ایک ہوتا ہے احداث فی الدین اور ایک ہوتا ہے احداث للدین۔ فرق اتنا ہے فا اور لام کا۔ احداث فی الدین حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ دین میں کمی بیشی کرنا، دین دے وچ گھاٹا وعدہ کرنا، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ہے احداث للدین کہ دین کے لیے کوئی کام کرنا۔ مثلا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، تو اب یہ لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتے ہیں، تو یہ احداث فی الدین نہیں ہے، یہ تو صوت الظہیر ہے، دور تک آواز پہنچانے کے لیے ایک سائنسی آلہ ہے، تو یہ دین کے لیے ہے، دین میں کمی بیشی نہیں ہے۔ اسی طرح میں بعض جگہ پہ درس دینے جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے سوال کر لیتے ہیں یہ، لیکن چلو رمضان میں خصوصیت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں تو جی اذان تو ہو گئی، اذان کے بعد پھر وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ سحری ختم ہونے میں اتنا وقت باقی ہے، سحری ختم ہونے میں اتنا وقت باقی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میں کہتا ہوں بھئی جائز ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ احداث فی الدین نہیں ہے، یہ احداث للدین ہے۔ اب مسجد میں قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں تو بعض پرزے شہید ہو گئے، صفحے پھٹ گئے، وہ پرانے قرآن کریم کے نسخے اٹھا کے کسی مناسب جگہ پہ پہنچا دیے، وہاں پہ لا کے نئے قرآن رکھ دیے ہیں، تو یہ کیا، یہ ناجائز ہے کوئی؟ یہ احداث للدین ہے۔ اچھا ایک بات کہتا ہوں، یہ جامع مسجد رحمانیہ مدرسہ بھی ہے، یہاں پر طلباء بھی قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور بڑا پرانا مدرسہ ہے، اللہ اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ اس درخت کی آبیاری کرتے کرتے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے طلباء، اللہ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا یہ مسجد مدرسہ تھا؟ نہیں تھا نا،
بعد میں بنا. تو کیا مسجد بنانا یہ کوئی نیا کام ہے؟ یہ دین میں کوئی کمی بیشی ہے؟ مسجد بنانا تو نیکی کا کام ہے. تو یہ ہے احداث للدین. اب یہ بات یاد رکھیں، دین میں کمی بیشی حرام ہے، اور دین کے لیے کام کرنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو خیر، مسجد کے ساتھ اس کا دل جڑا رہے، مسجد کی محبت اس کے دل میں رچ اور بس جائے. ایک نماز پڑھ کے نکلا ہے، دوسری نماز کی اسے فکر لاحق ہو کہ یا اللہ جو نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، جو پڑھ لی ہے، اس کو قبول فرما لے اور اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دینا. اس کے تصورات میں مسجد کا نقشہ جمع رہے، تو یہ بھی ایسا خوش نصیب ہے کہ اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے. اور نمبر 4 فرمایا وَرَجُلَانِ تثنیہ کا صیغہ ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْهِ. فرمایا وہ دو دوست، پنجابی میں کہتے ہیں بیلی. میں اصل میں دیہاتی بندہ ہوں، اگر میری اردو میں کوئی غلطیاں ہو جائیں تو ذرا درگزر کر لیجئے گا. میں پنجابی خطیب ہوں، مجھے محترم حافظ ثناء اللہ صاحب نے حکم دیا کہ اردو میں گفتگو کرنی ہے. میں نے کہا جی چلیں کوشش کر لیں گے. تو خیر، دو بیلی، دو دوست جن کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، دنیاوی لالچ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، تو یہ بھی ایسے خوش نصیب ہیں. اللہ ان کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش میں جگہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے. دوستی اللہ کے لیے ہو. یہ لفظ دوست، یہ جملہ ہے، کلمہ ہے دوست. تو دوست 4 حروف کا مجموعہ ہے، دال، واو، سین اور تا. دال سے مراد ہے دیانتدار، واو سے مراد ہے وفادار، سین سے مراد ہے سمجھدار، اور تا سے مراد ہے تابع دار. تو اسے اللہ رسول کی بات کہے وہ مانے ہی نہ، وہ تو دوستی کے قابل ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ میں لانے والا. بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، ایسے کے دوست نہیں. دوست وہ ہو جو ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں. اور کہتے ہیں بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. جیسے عمران خان کو بے وقوف مل گئے تھے. میری گفتگو کو کوئی سیاسی رنگ نہ دے، میں سیاسی گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں، نہ ہی میں نے یہ سیاسی طور پر بات کی ہے. ویسے ایک بات کر دی کہ بے وقوف دوست لے ڈوبتے ہیں، تو بے وقوف دوست سے اجتناب بہتر ہے. اور پنجابی میں دوست کو کہتے ہیں بیلی. یہ شیخ یاسین صاحب دوست کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ بیلی. او بھائی نال پنجابی بھی تو تھوڑی تھوڑی سنائیے نا، بھولی نہ جاواں. بیلی کہتے ہیں بیلی او جڑا بیل چڑھاوے، بیلی او جڑا بیل چڑھاوے، اوکھے ویلے دکھ ونڈاوے. وہ دوست ہے. بیل ہوتی ہے بڑی ایک پھولدار خوبصورت، بعض کوٹھیوں کے دروازوں پہ لگی ہوتی ہے، اور وہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. 2-4 دنوں میں، 10 دنوں میں، مہینے میں وہ پورے گھر کے اوپر چھا جاتی ہے، گھر کی رونقوں میں، خوبصورتیوں میں اضافہ کرتی ہے. وہ رونق کا باعث ہوتی ہے، خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں بیل سے بیلی نکلا ہے. بیلی او جڑا بیل چڑھاوے، اوکھے ویلے دکھ ونڈاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ایک جملے میں، جیسے کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. آپ نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَیْهِ. وہ دو دوست جن کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو. جب اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوگی تو پھر ہمدردی بھی ہوگی، خیرخواہی بھی ہوگی، تابع داری بھی ہوگی، اخلاص بھی ہوگا، دیانتداری بھی ہوگی. تو وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. دوستی ایک بڑا مقدس، بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن یہ اصولوں پہ ہو. بے اصولی دوستی نہ ہو.
راہ جاندے بلی نہ بنائے ہوں۔ تو خیر یہ بھی ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہیں بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور رمضان المبارک میں ایک دوسرے کی افطاریاں کرواؤ۔ محبت بڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اسلام کو عام کر دو۔ آپ کہیں گزرتے ہوئے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 4 دفعہ 10 دفعہ آپ کسی کو سلام کریں گے، اس کے دل میں آپ کا ایک مقام پیدا ہو جائے گا، پھر وہ آپ کو بلا لے گا، پھر آپ پاس بیٹھیں گے، پھر تعارف ہوگا، پھر آپ کو دعوت دینے کا موقع مل جائے گا۔ یہ ایک رستہ ہے، ایک طریقہ ہے دعوت دینے کا، دوستی لگانے کا۔ آپ کو اس کے مزاج کا پتہ چل جائے گا۔ وہ کہے گا یار اس کو کوئی غرض بھی نہیں ہے، یہ جب بھی گزرتا ہے مجھے سلام کر کے گزرتا ہے۔ آج شیطان نے ہماری مت مار دی ہے، عقل پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ اگر کوئی جاتے ہوئے 2 3 بندے کٹھے جا رہے ہو نا، کوئی کسی کو سلام کہہ دے اور ساتھ چلنے والے پوچھیں یہ آپ کا واقف ہے؟ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ واقف کو سلام کرنا ہے، نہ واقف کو نہیں کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے میں پہل کرنے کی کوشش کرتے تھے، پہل کرتے تھے، چاہے سامنے سے کوئی چھوٹا بچہ بھی آ رہا ہوتا۔ آج ہمیں شیطان نے یہ سبق سکھا دیا ہے کہ ہمیں لوگ سلام کریں، ہم کیوں کریں؟ حالانکہ سلام کرنے سے مقام، مرتبہ، عزت بڑھتی ہے۔ تو خیر وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 دوست جن کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ بھی اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ اس بنا پر قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور نمبر 5 فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ فرمایا وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت، وہ ہو بھی مالدار اور ہو بھی حسن و جمال والی، عالی النسب ہو، اونچے خاندان کی عورت، وہ اسے برائی کی دعوت دے اور یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کہہ دے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بھائیو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ پہلے لڑکیوں کی حفاظت کرنا مشکل تھی، آج لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ لڑکوں کی حفاظت کرو۔ بے حیا عورتیں لباس اتار کے باہر آنے کو تیار ہیں اور وہ عام سر عام بکتی ہیں، وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، یہ جملہ کفریہ کلمہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ اچھا بھائی کوئی شہر میں پیدا ہوا ہے تو کیا اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ ذرا بولو تو صحیح۔ جو اگر کوئی شہر میں پیدا ہوا ہے تو اپنی مرضی سے ہوا ہے، اگر کوئی گاؤں میں پیدا ہوا ہے تو اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ کسی کا قد بڑا ہے تو کیا اس کو اس کی مرضی سے قد ملا ہے؟ کسی کا قد اگر چھوٹا ہے تو کیا اس کی مرضی سے ملا ہے؟ اگر کسی کا رنگ گورا ہے تو کیا اس کی مرضی سے اسے ملا ہے؟ کسی کا رنگ کالا ہے تو کیا اس کی مرضی سے اسے ملا ہے؟ اور میرا جسم میری مرضی کہنے والی بے شرم عورتوں، اگر میرا جسم میری مرضی ہی ہو تو پہلے انسان بچہ ہوتا ہے، پھر یہ بڑا کیوں ہو؟ پھر اگر بڑا ہو گیا ہے تو یہ بوڑھا کیوں ہو؟ یہ بال اگر کالے تھے تو اب سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ نظر کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ کانوں کی شنوائی متاثر کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر نظر کمزور ہونے کی وجہ سے اینکیں کیوں لگا لیتی ہو؟ پھر انسان اگر میرا جسم میری مرضی تو اس کو موت کیوں آ جاتی ہے؟ یہ ساری چیزیں بھول گئی۔ آج بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے۔ اس دور میں بچیوں کی بھی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا ایسی بے پردہ بے حیا عورتوں سے اپنی شریف عورتوں کو بھی پردہ کرواؤ۔ آپ کے محلے میں اگر کوئی لوفر لڑکی ایسی رہتی ہے آوارہ، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو کہ اس کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، وہ آپ کے گھروں میں مت آئیں۔ اگر کہیں آپ کی عدم موجودگی میں آ جائیں، آپ اوپر سے آ جائیں تو اسے جھڑک کے ڈانٹ کے باہر بھیج دیں، خبردار آئندہ اس دروازے پہ آئی تو ڈانٹ کے بھیجیں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ جوان بڑی عظمت والا ہے، جس کی جوانی کی صلاحیتیں بھی ہوں،
جوانی کی قوتیں بھی ہوں، شیطان کی شر بھی ہو، اور پھر موقع بھی مل رہا ہو، اور اس کے باوجود وہ رو کے کہہ دے انی اخاف اللہ، اس کے دل میں اللہ کا خوف بیدار ہو جائے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ بھی اتنا خوش نصیب ہے، اتنا خوش نصیب ہے، اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اور نمبر 6 فرمایا، بھئی یاد رکھ رہے ہو کہ نہیں؟ انگلیوں کے پوروں پہ گنتے جاؤ تاکہ بات یاد رکھنے میں آسانی رہے، میں ایک بار پھر گنوا دوں گا تاکہ یاد رکھنے کے قابل ہو جائیں ہم۔ تو وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ وَمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، فرمایا وہ شخص جو صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نوافلہ، نفلی صدقہ۔ واجب صدقے سے مراد جو شخص صاحب نصاب ہو، اللہ ہم سب کو صاحب نصاب کر دے، اور پھر پوری فراخ دلی کے ساتھ، پوری خندہ پیشانی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، تلاش کرو مستحقین کو، ان کے گھروں میں جا کے زکوٰۃ دو۔ یہ جو لوگ باہر لائنیں لگوا لیتے ہیں نا دروازوں پہ، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ریاکاری کرتے ہیں۔ اور بھائی تو نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تیرے دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آئے، شریعت کہتی ہے اپنے مال کا حساب کر کے، جیسے زکوٰۃ دینا تیرے اوپر فرض ہے، اسی طرح مستحق کو تلاش کر کے اس کے گھر میں جا کے عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے دے کے آؤ۔ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ نفلی صدقہ کیا ہے؟ جو نصاب کو تو نہیں پہنچتا، لیکن وہ کبھی کسی کو کوئی کپڑے لے کے پہنا دیتا ہے، سلوا کے دے دیے یا انسلے دے دیے، کسی کو جوتا لے کے دے دیا، کسی عالم کی خدمت کر دی، اپنی گنجائش کے مطابق کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ ہے عام صدقہ، نفلی صدقہ۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ صدقہ خیرات کرو، اگرچہ اعلانیہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ یار آج کل مہنگائی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، افراتفری کا دور ہے، لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی نیکی کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں دوں گا اعلانیہ تاکہ میری طرف دیکھ کے اور لوگوں کے دل میں جذبہ پیدا ہو، تو اعلانیہ خرچ کرنا بھی جائز ہے۔ صحابہ نے مقابلہ تن بھی خرچ کیا ہے، نیت یہ تھی کہ میں آگے بڑھ جاؤں نیکی میں، نیت ریاکاری کی نہیں تھی کہ لوگ کہیں واہ بھائی واہ بڑا سخی ہے، اور فلانے سیٹ دے دروازے تے کلومیٹر لمبی لائن لگی ہوتی ہے، یہ ریاکار ہے، یہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوئی۔ تو خیر وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، صدقہ کرتا ہے چھپ کے، چھپا کے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دائیں طرف والوں کو اگر دیتا ہے تو بائیں طرف والوں میں اس کی تشہیر نہیں کرتا، اور اگر بائیں طرف والے پڑوسیوں کو دیتا ہے تو دائیں طرف والوں میں اس کے تذکرے نہیں کرتا، ان کی سفید پوشی کا لحاظ کرتا ہے، کہتا ہے جس کے لیے میں نے دیا ہے وہ تو جانتا ہے، محض تو اللہ، مقصد تو اللہ کی رضا ہے، محض اللہ کی رضا ہی مقصد ہونا چاہیے، جس کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے اس سے تیری کوئی نقل و حرکت بھی مخفی نہیں ہے، وہ تیرے خرچ کرنے کو جانتا ہے، تو چاہے رات کی تاریکیوں میں چھپ کے خرچ کر، جتنا بھی چھپا کے خرچ کر، وہ اسے جانتا ہے۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ وَمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جو صدقہ خیرات کرتا ہے تو چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، یہ بھی ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ اور نمبر 7، جی میرا موبائل خراب ہے، ویسے میں نے بند کر دیا ہوا موبائل، تو ٹائم مجھے آپ ہی بتائیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فرمایا
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کے، اکیلے میں بیٹھ کے، خلوت میں بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ سے آنسو آ جائیں، وہ آنسو چاہے مکھی کے سر جتنا ہی کیوں نہ ہو، ذکر کرتے کرتے وہ اپنے رب کی یاد میں رو پڑے کہ میرے رب کی مجھ پہ اتنی عنایات، اتنے لطف و کرم، اور میں اتنا نکما کہ میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز بھی نہیں ہوا اتنی عمر تک، میں نے اپنے رب سے کبھی مانگا ہی نہیں، مجھے اپنے گناہوں کا اس سے پہلے کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ ذکر سے مراد، ذکر کی کئی اقسام ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے تسبیحات کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور جیسے ہم بیٹھ کے تربیتی اصلاحی باتیں سن رہے ہیں، میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ ہم اس وقت سارے کے سارے ایک ذکر کی مجلس میں ہیں، استاد بیٹھ کے کلاس میں حدیث پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، پڑھنے والے بھی ذکر کر رہے ہیں، پڑھانے والا بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، اور مسنون اذکار، ورد و وظائف وہ کوئی اکیلے میں بیٹھ کے کرے یا اپنے گھر کے افراد کو رغبت دلائی ہے یا امام نے اپنے مقتدیوں کو رغبت دلا دی ہے تو وہ کر لیں۔ ویسے اسپیشلی صحابہ کرام اس طرح ذکر کی مجالس بپا نہیں کرتے تھے کہ آؤ بھئی آؤ، وہ فلانا بھی آ جائے تھے، فلانا بھی آ جائے تھے، فلانا بھی آ جائے تو بیٹھ کے ذکر کرنا تھے، ہو دیاں جلیاں پانیاں، یہ صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ انفرادی طور پہ بیٹھ کے ذکر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، فرمایا میں رات سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں مجھے اللہ نے توفیق دی، میں رات کے پچھلے پہر اٹھ گیا، بیدار ہوا، تو پھر جتنی میرے رب نے مجھے توفیق دی میں نے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، اور نماز کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ اب ذرا بات سن لیں، خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے کہ اللہ کو تو اونگ تک بھی نہیں آتی، نیند کا آنا تو دور کی بات ہے، اللہ کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، وہ ہمیشہ ہی قائم رہے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر اللہ بھی سو جائے تو پھر یار دکھی لوگوں کی فریادیں کون سنے گا؟ تو خیر خالق اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ ہر جاندار مخلوق کو نیند آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالق تو نہیں ہیں، آپ مخلوق ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی حالت میں مجھے نیند آ گئی، اور نیند کی حالت میں مجھے اللہ رب العالمین کا بہت خوبصورت شکل میں دیدار نصیب ہوا۔ ہم سب کو بھی انشاءاللہ ہوگا جنت میں جا کے۔ رؤیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ رؤیت کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی، ایک ہوتی ہے رؤیت عینی۔ رؤیت عینی کے ساتھ اللہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ جنت کی نعمت ہے، جنت میں جا کے ملے گی۔ رؤیت قلبی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ اللہ رؤیت قلبی کے ساتھ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ تو آپ فرماتے ہیں بہت خوبصورت شکل میں مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوا، تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ مقرب فرشتے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، جو آپس میں بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، یہ کس موضوع پہ، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا لا، کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا، لا اعلم، میں نہیں جانتا، یا اللہ مجھے نہیں پتا۔ اللہ رب العالمین نے پھر پوچھا، میں نے پھر یہی جواب دیا۔ اللہ نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، میں نے یہی جواب دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے یوں دونوں کندھوں کے درمیان یعنی میری گردن پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر سب کچھ مجھ پہ واضح ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں یا اللہ اب میں بتلا سکتا ہوں۔ یہ فرشتے، مقرب فرشتے، معزز فرشتے اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم سارے گناہوں کی معافی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ذرا غور کریں وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے امت محمدیہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے فرشتے، پہلی چیز یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے والوضوء حین الکریہات، کہ مکروہ ٹائموں میں وضو کرنا۔ بہت زیادہ گرمی ہے، ابلا ہوا پانی ہے، پانی کو ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن اپنی طبیعت پہ جبر کرتے ہوئے یہ وضو کر لیتا ہے۔ یا بہت زیادہ سردی ہے تو ٹھنڈا یخ پانی ہے، طبیعت کہتی ہے نرم گرم بسترے میں چھپا ہوا ہے، بسترا گرم ہے، کیا باہر نکلنا ہے، لیکن یہ آدھی رات کے وقت نکلتا ہے اللہ کی محبت میں، ٹھنڈے پانی کی پرواہ نہیں کرتا، وضو کر لیتا ہے۔ تو والوضوء حین الکریہات، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا عمل، یہاں رک کے ایک بات سمجھ لیں، میرے بعض بھائی اس تلفظ کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں ذرا وضو کر لوں، وضو نہیں ہوتا، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ وضو۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جو فلاں بندے کے پاس گیا ہوں یار اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اخلاق نہیں ہوتا، لفظ اخلاق ہوتا ہے حمزہ کے زبر کے ساتھ، اخلاق۔ بعض کہتے ہیں جو ٹھہرو یار میں نماز پڑھ لا، نماز نہیں ہوتا، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ نماز۔ تو خیر اس کا صحیح تلفظ وضو ہوتا ہے، وضو۔ وہ کہتے ہیں وضو میں وضو ڈال کے وضو کریں، وضو برتن کو کہتے ہیں، وضو پانی کو کہتے ہیں جو وضو میں استعمال ہوتا ہے، اور وضو وہ فعل، وہ عمل جو کیا جاتا ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرنا، یہ باقاعدہ ایک عمل ہے۔ اور بہت سارے صحابہ ہر وقت با وضو رہا کرتے تھے۔ آج کے اس دور میں بھی کئی ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ہر وقت با وضو رہتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے وہ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں، اور اگر وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لیا تو اللہ توفیق دے تو 2 تحیۃ الوضو یعنی 2 نفل بھی ادا کر لیا کرو وضو کے۔ تو خیر والوضوء حین الکریہات، یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان کے امت محمدیہ کے افراد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا ماشی الاقدامی الی الجماعات، نماز بعد جماعت ادا کرنے کے لیے پیدل چل کے آنا۔ اگرچہ سواری اللہ نے دی ہے، سواری پہ بیٹھ کے آنا چاہے تو آ سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن پیدل چل کے آئے تو اس میں زیادہ اجر ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر قدم اٹھانے پہ اور ہر قدم رکھنے پہ۔ اور نمبر 3 فرمایا والجلوس بعد الصلاۃ والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہنا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی امت محمدیہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ کے فوراً بھاگنے کی نہ کیا کرو، مسنون اذکار کر کے جایا کرو، کوشش کیا کرو، یار یہی تو نفع کی تجارت ہے۔ ہم دوڑ کس لیے لگاتے ہیں؟ دنیاوی مفادات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جاتے ہیں نا، تو یہ بھی تو اپنا ہی فائدہ ہے۔
اور یہ فائدہ اسے زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیاوی فائدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اخروی فائدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نماز کے بعد بیٹھ کے کچھ دیر اذکار کرنا یہ اتنا نفع بخش سودا ہے، اتنی نفع بخش یہ تجارت ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں، جس سے گناہ معاف ہو جائیں اس سے بڑی اور بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اپنے رب کو یاد کر کے رو پڑے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ قرآن پڑھانے والے اساتذہ رو رہے ہوتے ہیں۔ میرے استاد محترم وہ دنیا سے انتقال کر گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ شاد باغ میں بلاغ التوحید میں میں نے حفظ کیا، قاری نور عالم صاحب ہوتے تھے، اسی مدرسے میں انہوں نے حفظ کیا، اسی مدرسے میں پڑھانے لگ گئے اور پھر اسی مدرسے سے ہی ان کا جنازہ اٹھا۔ وہ دعائیں اور اسی مدرسے سے اٹھے، بڑے بڑے حالات چینج ہوئے لیکن انہوں نے مدرسہ نہیں چھوڑا۔ کئی مہینے تنخواہ بند رہی، انتظامیہ کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی پڑھانا نہیں چھوڑا۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ بچہ سبق سنانے کے لیے آیا ہے، بچے کی 3 سے زیادہ غلطیاں آ گئیں، مارتے نہیں تھے، قرآن دے دیتے تھے، بیٹا جا کے نا پہلے اگر وضو ہے تو 2 نفل پڑھ، نہیں ہے تو پہلے وضو کر، پھر 2 نفل ادا کر، پھر رو کے دعا کر کہ یا اللہ کیا بات ہے، تیرا کلام اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے سینے میں نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ ہمیشہ باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے۔ تو یہ جب استاد قرآن پڑھاتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ جانتا ہے کئی استاد قرآن منزل سنتے ہوئے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے اللہ ہمیں رونے والا دل عطا کر دے جو اس کی یاد میں رو پڑے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ دنیا میں ان کا نام لے لے کے انہیں مخاطب کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ دنیا کی کوئی چیز تمہیں اتنی یاد نہ آئے جتنی رب کی یاد آئے، بیوی سے بڑھ کے، بچوں سے بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے، کاروبار سے بڑھ کے، اور اپنی ضروریات سے بڑھ کے، بلکہ کہوں اپنی بھوک اور پیاس سے بڑھ کے اپنے رب کو یاد کرو۔ پھر اس آیت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، پھر یہ ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اور ایک حدیث میں ہے جو کوئی شخص 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، صبح کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عام حالات میں چلتے پھرتے یہ پڑھ لے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہ کو اس پڑھنے والے شخص پہ اتنا پیار آتا ہے، اس پہ اتنا پیار آتا ہے کہ جس طرح اس نے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو مسنون اذکار جو ہیں یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، اور جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ مسنون درود پڑھیں، درود پڑھو ضرور پڑھو پر مسنون پڑھو، من گھڑت درود نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ درود پڑھو ضرور پڑھو، مسنون پڑھو۔ ان لوگوں کا موقف غلط ہے جو کہتے ہیں کہ زندگی میں 1 مرتبہ درود پڑھ لیا تو بس اس کے بعد ساری زندگی نہ پڑھے تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کی تفسیر میں
ایک شخص نے بات لکھی ہے لیکن یہ بات سرے سے غلط ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ 45 مواقع ایسے ہیں جہاں درود پڑھنا فرض ہے۔ ایک تو درود پڑھنا ذکر بھی ہے، اور آپ نے فرمایا درود کے بغیر مانگی گئی دعا وہ قبول نہیں ہوتی، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اپنی دعا کو درود میں لپیٹ کے بھیجا کرو، دعا کے شروع میں بھی درود پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھو، تاکہ دعا کو درود کا لباس پہنا دیا جائے۔ تو خیر، تانا ہمیں دیتے ہیں ہمارے نادان دوست، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمدردی ہے، ہمدردی کے طور پہ کہتا ہوں، میں طنزیہ انداز میں نہیں کہہ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اور جنازے میں درود خود نہیں پڑھتے۔ اپنے جنازے ضائع نہ کرواؤ، جنازہ اس سے پڑھوایا کرو جو سنت کے مطابق پڑھائے۔ تو جنازے میں درود پڑھنا فرض ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے اور درود پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو درود یہ ذکر ہے، قرآن کریم آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے یہ ذکر ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے، مسلم شریف کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، وہ ایک زبان پہ جملہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت، جب اگر کوئی بیان کرنے والا مسلم کا حوالہ دے تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ یقین کر لیا کریں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی شخص صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، آپ نے فرمایا جنت اس پہ واجب ہو گئی، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی ہے، جو کوئی شخص یہ جملے پڑھ لے، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اب اپنے اس بندے کو راضی کرنا اپنے ذمے لازم کر لیا ہے، میں اپنے بندے کو راضی کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ کون سے جملے ہیں؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ 3 چیزوں پہ اللہ سے رضامندی کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ رضیت باللہ ربا، یا اللہ میں تجھے رب مان کے راضی ہوں، میں تیری ہر تقسیم پہ راضی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا ہے، میاں باقر رحمہ اللہ ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ بھی ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء، جید علماء ان سے دعا کروانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ فیصل آباد کے ایک گاؤں میں رہتے تھے، بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے، سب زندہ دار تھے۔ تو تہجد کے وقت روزانہ مسجد میں آ جاتے تو آ کے نا تہجد پڑھ کے یہی کہتے رہتے، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ ایک بابا جی اور بھی تہجد گزار تھے، ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مقتدی۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امام کو دیکھ کے مقتدی عمل کرتے ہیں۔ امام کو چاہیے کہ اگر اس کا مقتدی دن میں 10 نفل پڑھتا ہے تو امام کو 12 یا 16 پڑھنے چاہیے۔ امام مقتدی اگر 1 سپارہ پڑھتا ہے تو امام کو 2 سپارے پڑھنے چاہیے، ان سے زیادہ پڑھے۔ تو خیر وہ کہنے لگا، او میاں باقر ایک ہی بار بار میں تیرے تے راضی ہاں، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، تینوں اور گل ہی کوئی نہیں آندی، یہی بار بار کہی جا رہے ہو کہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ میاں باقر رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے میاں عبداللہ میں اگر 1000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ بھی کہوں کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے رب نے ایک دفعہ بھی خوش ہو کے کہہ دیا جا باقر میں تجھ پہ بھی راضی ہو گیا ہوں تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو رضیت باللہ ربا، وہ کہے یا اللہ میں تیری تجھے رب مان کے میں راضی ہوں، وبالاسلام دینا، میں تیرے اسلام کو دین مان کے راضی ہوں۔ اسلام ہی دین امن ہے،
اسلام ہی دین مساوات ہے، اسلام ہی دین نجات ہے، اسلام ہی دین قانون ہے، اسلام ہی دین حق ہے۔ اسلام کے سوا باقی کوئی دین وہ نہ قانون ہے، نہ وہ حق ہے، نہ وہ مساوات ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی نجات ہے۔ تو وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، یا اللہ میں اسلام کو دین مان کے، اسے سیدھا راستہ مان کے، دل کی خوشیوں سے قبول کر کے میں تجھ پہ راضی ہوں۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں او میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری 3 چیزوں پہ رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، جاؤ تم گواہ بن جاؤ، اب میں اپنے اس بندے کو راضی کر کے ہی چھوڑوں گا۔ یار اللہ کے لیے راضی کرنا بندے کو یہ کون سا مشکل ہے؟ کوئی بے اولاد ہے، اسے اولاد مل جائے وہ راضی ہو جائے گا، اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا مل جائے، کوئی بے روزگار ہے اسے اچھا روزگار مل جائے، کوئی مقروض ہے اس کا قرض ادا ہو جائے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ بندے کا راضی ہونا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ اپنے بندے کو نعمت عطا کر دے، غیرت مند بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور کئی ناشکرے وہ سب کچھ کھا کے بھی اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، آج کے درس کی آخری بات ہے، روزے کی حالت میں، یہ آج میرا امتحان ہی لیا ہے بھائیوں نے، تو بہرکیف آخری بات آج کے درس کی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اگر آپ کہیں تو بات انشاءاللہ شام تک بھی چل سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ، وما توفیقی الا باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اور اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ میں تمہارا رب تمہیں یاد کروں گا، اور تم مجھے یاد کرو گے زمین کی پستیوں میں تمہیں یاد کروں گا عرش کی بلندیوں سے، اور تم مجھے یاد کرو گے میرے بندوں کی جماعت میں بیٹھ کے، میں تمہیں اس سے بہتر جماعت فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارے تذکرے کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرے شکر گزار بندے بنو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنی زیادہ نعمتیں اور میسر آئیں گی۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں جب لوگ ناشکری کرتے ہیں تو میرا غضب اتنا بھڑک اٹھتا ہے، یہ اگر آخری نبی کی آخری امت نہ ہوتی تو اللہ یک لخت انہیں تباہ کر دیتے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب میری عطا کردہ نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہو تو پھر میں اپنے انعامات اور زیادہ کرتا جاتا ہوں، اور زیادہ کرتا جاتا ہوں۔ امام ابن عفان رحمہ اللہ تعالی، یہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جہاد بالنفس بھی کیا، جہاد باللسان بھی کیا، جہاد بالقلم بھی کیا، جہاد بالمال بھی کیا، اور جہاد بالسیف بھی کیا۔ بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابن کثیر بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، امام ابن قیم بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، امام ابن عفان بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے رحمہم اللہ تعالی۔ امام ابن عفان لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بازار جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے ایک کنارے پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور زبان سے وہ یہ کہی جا رہا ہے، مسلسل کہی جا رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ تو وہ یہ کہی جا رہا ہے مسلسل
کہتے ہیں میں بڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، بالآخر میں نے پوچھا کہ بھئی تو اللہ کی تعریفیں، اس کی حمد، اس کی بڑائی کیوں بیان کرتا ہے؟ اس نے تجھے کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں میں تو اسے چیک کرنا چاہتا تھا کہ وہ جواب کیا دیتا ہے۔ میں نے کہا نہ اس نے تجھے ہاتھ عطا کیے کہ تو اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کے منہ میں ڈال سکے، نہ اس نے تجھے پاؤں عطا کیے کہ تو اس کی زمین پہ چلے پھرے اور تو دنیا کی رنگ و بو کو دیکھے، اپنا دل بہلائے، چلے پھرے اور سیر و تفریح کرے، تو نہ اس نے تجھے آنکھیں عطا کی، تو اس کا شکر ادا کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں اس نے مجھے جواب دیا، میں لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا میں اس کا کیوں شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے انسان بنایا ہے؟ وہ اگر مجھے انسان نہ بناتا تو میں اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ اور میرا جسم میری مرضی کہنے والی بے شرمو، وہ رب جس نے تمہیں اتنا حسن و جمال عطا کیا ہے، وہ ایک سیکنڈ میں سب کو چھین لینے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بغاوت کرتی ہو۔ تو امام ابن عفان کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں لاجواب ہو گیا کہ بھئی اس کی بات 100% ہی ٹھیک ہے، اللہ جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرو گے تو حالت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ سب کچھ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ 8 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں الحمدللہ کے؟ 8 حروف ہیں، اور کہتے ہیں جنت کے 8 ہی دروازے ہیں۔ جب اللہ کوئی نعمت عطا کرے یا اس نے پہلے سے نعمت دی ہوئی آپ کو یاد ابھی آئی ہے کہ یا اللہ تیرا یہ بھی احسان ہے مجھ پہ، اس نعمت کو، اس احسان کو، اس انعام کو یاد کر کے وہ کہے الحمدللہ۔ تو امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو مسنون اذکار کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو مسنون اذکار کرنے کی اور اس ماہ مبارک کے پورے روزے رکھنے کی، راتوں کا قیام، دنوں کا صیام اور دل و جان سے اس کا احترام نصیب فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جو عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں یہ خوبیاں اپنا کر عرش الہی کے سائے میں کھڑا ہونے کے قابل کر دے۔ دوستو ایک بات یاد آ گئی ہے، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 10 منٹ ہو گئے۔ چلیں پھر اتنا ہی وقت مجھے دیا گیا تھا، تو بہرکیف بات آئی ہے تو میں اختصار سے بتلائے دیتا ہوں۔ ایک ہے صیام رمضان اور ایک ہے قیام رمضان، اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک ہے احترام رمضان۔ جو شخص احترام نہیں کرتا وہ اللہ کا اعلانیہ باغی ہے، وہ بغاوت کرتا ہے اور الاعلان کرتا ہے۔ اب روزہ فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے رخصت دی ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، وہ کوئی بھی قانون ہو، دینی ہو یا دنیاوی، تب تک چل نہیں سکتا جب تک اس میں رخصت نہ ہو۔ اب نماز حکم کیا ہے؟ کھڑے ہو کے پڑھو، لیکن رخصت ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھ لے، رخصت آ گئی نا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے فرض روزے میں بھی یہ رخصت آ گئی کہ اگر کسی نے سفر کرنا ہے، سفر کی حالت میں نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں قضائی دے لے، رخصت آ گئی۔ اگر کوئی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا تو وہ قضائی دے لے۔ لیکن اگر کوئی احترام نہیں کرتا، اب روزہ رکھا بھی نہیں ہے اور وہ آوارہ جانوروں کی طرح چرتا پھرتا ہے، الاعلان کھلے عام کھاتا ہے، روزے داروں کے سامنے کھاتا ہے، تو یہ اللہ کا باغی ہے، اور باغی کی سزائے موت ہوتی ہے۔ دنیا کے قانون میں بھی جو کوئی قانون کی بغاوت کرے اور وہ مخبری کرے، اس کی سزائے موت ہوتی ہے۔ ایک یہ اعلان کرتا ہے، ایک روزہ نہیں رکھا، دوسرا اعلانیہ اس کی بغاوت کرتا ہے۔ تو احترام۔ اب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، رات کا قیام یہ ہے تو نفلی حیثیت،
لیکن صلہ فضیلت کے لحاظ سے یہ فرض روزے کے برابر اس کا صلہ بیان کیا گیا ہے۔ رات کا قیام معمولی قیام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کسی شخص نے حالت ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے، ایمان تو بیس ہے، حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آگے اسی حدیث میں اس سے اگلے الفاظ، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس حدیث کے بھی صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کسی شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، حالانکہ یہ نفلی عبادت ہے لیکن صلہ دونوں کا ایک ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہی صلہ فرض روزے کا ہے، وہی روزہ نفلی قیام کا ہے۔ اس کو نفلی عبادت سمجھ کے نظر انداز نہ کیجئے، اس کی فضیلت فرض روزے کے برابر بیان کی گئی ہے، اور جو احترام نہیں کرتا وہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ یار اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں شرمندگی ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ یار مجھ سے روزہ رہ گیا ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کا امتی ہوں، لیکن روزہ رہ گیا ہے۔ چلو یا اللہ اس مجبوری کی وجہ سے رہ گیا، تو نے رخصت دی ہے، بعد میں رکھ لوں گا، اس بات پہ اسے شرمندگی احساس ہونا چاہیے۔ اگر اس کوئی چیز کھانا چاہتا ہے تو کہیں کمرے میں جا کے پردے میں جا کے چھپ کے کھا لے، اس کو اجازت دی ہے شریعت نے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کو شریعت مطہرہ کے مزاج کے عین مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو کہتے ہیں بدل جائے۔ ایسی کیفیت ہو تو پھر ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کو شریعت کے مزاج کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔